علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی المجتبی وأحمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعفادہ اجمعین دائما ابدا ابدا الی یوم الدین۔ بعدی حمدی والصلاۃ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب إليه إنه هو التواب الرحيم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، گزشتہ جمعہ ہم نے توبۃ النصوح کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ عزیز اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کی تخلیق فرمائی ہے، انسان کی تعریف کے بارے میں بتایا گیا، الانسان مرکب بین الخطأ والنسیان۔ انسان، لفظ انسان جو ہے وہ دو عادتوں سے مملو ہے، دو عادتیں اس کے اندر طبعی طور پہ پائی جاتی ہیں۔ وہ دو عادتیں کیا ہے، دو خصلتیں کیا ہیں؟ تو بتایا گیا الانسان مرکب بین الخطأ والنسیان۔ انسان کے اندر سرایت قریبی دو خصلتیں کیا ہے؟ بھول چک ہونا یا خطا ہونا، یعنی جان بوجھ کے وہ کچھ نافرمانی کر بیٹھتا ہے یا بھول چوک کے بھی اس سے خطا ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد انسان کی طبیعت میں دو فطرتیں ہیں، یہ دو خصلتیں بھی ہیں اور پھر دو فطرتیں ہیں۔ تو وہ دو فطرتیں کیا ہے؟ ایک ہے کہ فوری نادم ہو جانا، فوری نادم ہو جانا، یہ طبعی طور پر انسانی فطرت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پہلی تخلیق جو اللہ رب العزت نے اپنا خلیفہ بنایا، وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو آپ کی فطرت میں ندامت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا طلبی، اللہ رب العزت کی خوش نودی، مشیت ربانی کی تفہیم اپنے اندر لانے کی جرأت و جد و جہد، کہ رب کو راضی رکھنے کو مقدم مؤخر رکھنا اور فوری اس کی طرف رجوع رہنا، مائل رہنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا۔ یہ جو کاوش ہے، یہ جو محنت ہے، یہ جو جد و جہد ہے، یہ ہم کو ورثے میں ملی ہے ہمارے باپ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ ہر وقت مستعد رہیں اس بات کے لیے کہ رب راضی رہے، رب کی رضا اور عدم رضا پر ہمیشہ اپنی توجہ مرکوز رکھیں، رب کو راضی کرنے کے لیے پورا تہیہ کر کے رکھیں، پوری اپنی جسارت، اپنی محنت، اپنی کوشش، اپنی جستجو رب کی رضا طلبی کے لیے لگائے رکھیں۔
تو یہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے ذریعے یہ ورثے میں ہمیں نصیب ہوا ہے۔ پھر دوسری فطرت کیا ہے انسان کے اندر؟ غرانہ، جو نفس کی وجہ سے، نفس کی وجہ سے، ہوا کی وجہ سے، اور یہ جو خصلت ہے یہ خصلت انسان کی اپنی نہیں، بلکہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، اور اس کا استعمال اور آلے کار شیطان ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ جو شرارت کے کام کرنا صرف شیطان کی خصلت نہیں ہے، شیطان نما انسان بھی ہوتے ہیں جو وسوسے ڈالنے کا کام کرتے ہیں، انسان کو بھٹکانے کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ کرنے کی علت، بنیاد کیا رہتی ہے؟ ان کا نفس، اور نفس کی فطرت میں کبریائی ہے جو شان خدا جل مجدہ ہے۔ متکبر اللہ کی صفت ہے، یاد رکھیے، سوائے اس کی شان ہونے کے اس کی مخلوق میں کسی کو اس صفت کا حامل اللہ نے نہیں بنایا۔ متکبر اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات الہ واحد، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، تنہا اس کا مالک ہے۔ اس صفت کا حامل صرف کون ہے بولیے؟ اللہ واحد القہار، وہی متکبر ہے۔ ما سوا اس کی مخلوق میں اس کا کوئی حامل نہیں، کسی کو اللہ نے یہ مقام مرتبہ عطا نہیں کیا کہ وہ تکبر کر سکے۔ تو سب سے پہلا جو متکبر اللہ کی مخلوق میں پایا گیا وہ کون ہے؟ شیطان۔ سب سے پہلا تکبر کے اوپر اصرار کرنے والا، تکبر پہ قائم رہنے والا اور تکبر و کبریائی کی کیفیت ظاہر کرنے والا وہ کون ہے؟ شیطان ہے۔ اب آپ دیکھیں، شیطان بھی ہے آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کو خلافت کا تاج پہنایا۔ تو یہ جو تاج تھا یہ ایسے ہی آسانی سے میسر نہیں ہوا، یہ انتخاب اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی شان کیا ہے؟ خود اللہ بیان کرتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من یشاء۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے، جسے اللہ چاہتا منتخب کر لیتا۔ ہر معاملے میں انتخاب اگر کوئی ہوتا ہے تو اللہ کی مشیت کے بغیر انتخاب کس کا بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو منتخب کر لیتا ہے تو اس میں اب کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ یہ مشیت ہے رب کی، یہ رب کی ارادت ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو اللہ نے آدم کو خلافت کے لیے منتخب کر لیا، اور جیسے ہی آدم کو تاج خلافت دینے کی ارادت کو اللہ نے ظاہر فرمایا تو جو پہلے سے ہی شیطان بہت بڑے مقام پہ تھا، یہ نورانی مخلوق کی تربیت کرتا تھا، نورانی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے راز و نیاز بیان کرتا تھا، جو بھی مرتبہ تھا بڑا مرتبہ، اچھا شان تھا۔ یہ غر آیا، یہ بولا نہیں بھائی میرے ہوتے ہوئے ایک نئی مخلوق بنانا، اور نئی مخلوق بنا کے اس کو اتنا بڑا منصب اللہ تعالیٰ کیسے دے سکتا؟ لہٰذا اس نے فرشتوں کو اکسایا، تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ بھی کیا کہ مولا تیری تسبیح کا معاملہ ہے، تقدیس کا معاملہ ہے، تو ہم تو تسبیح تقدیس کرتے ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اللہ فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ شارٹ کٹ میں سمجھا دیا اللہ تعالیٰ، بھائی لمبی بات نہیں، میں جانتا ہوں تم کو نہیں معلوم کچھ بھی اس بارے میں، زیادہ باتیں نہ کو کرو، تم کو بھی پیدا کرنے والا میں چھوں، اس کو بنانے والا بھی میں چھوں۔ تم کو اس کا علم نہیں دیا گیا، لہذا اس پہ گفتگو نہیں۔ تو ہم اتنی گفتگو کرنا جتنا علم ہمارے پاس ہے، علم سے زیادہ بات نہ کرنا، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ یہ فرشتوں کے لیے مکالمہ نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والی اللہ کی ہر مخلوق کے لیے اللہ کا یہ ایک دستور ہے کہ ہم اتنی بات کرنا جتنا ہم کو علم دیا گیا، اور جس کا علم نہیں ہے اس پہ بات کرنا
نہیں ہے۔ اور علماء کی شان بھی ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم وہ ہے کتنے بڑے مرتبے پہ چلا جائے، اگر کوئی مسئلہ دریافت کیا جائے اور اس مسئلے کے بارے میں اللہ اور رسول کے احکام کیا ہے علم میں نہ ہو تو لا عالم بولنا ہی اس کا شان ہے، اس کی علم ہونے کی، اس کی عظمت ہے، اس کی رفعت ہے، اس کی بلندی ہے کہ اس کے حقیقی فیضان والا علم رکھنے والا ہے۔ اب آج عصر حاضر میں آپ کا ہمارا مشاہدہ ہے کہ کوئی جواب چھوڑنا نہیں چاہتا اور سمجھتے کہ جواب نہ دیا جائے تو ایک کسر شان سمجھتے، کسر شان سمجھتے اپنی شان کے خلاف، جبکہ علم کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو پڑے ہوئے ہوتے ہیں، دھلے ہوئے آتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ دھلے ہوئے آتے ہیں، ہے نا؟ جیسا کہ ابھی آپ سنیں کہ انسان کے اندر دو فطرتیں، دو اس کی خصلتیں کیا ہے؟ یا تو اس سے خطا ہوتی ہے یا نسیان، بھول چک ہوتی ہے۔ بھول چک ہونا انسان کی فطرت ہے، یہ انسان بھول جاتا بس اوقات۔ بہت سارے لوگ ہمیشہ دستی جیب میں رکھتے ہیں، بعض وہ دستی بھول کے نہیں رکھتے۔ ایسے جیسے یہ روزمرہ زندگی کے پہلو ہیں، سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں، کیسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، کسی سے وعدہ کر لیتے دیکھتے ایک دم یاد آتا ارے ان سے وعدہ کرا تھا، کیوں؟ بھول گیا۔ تو بھولنا انسان کی فطرت میں ہے۔ اب بعض چیزیں جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں اپنے مفادات کے واسطے، وہ بھی گرفت ہے، یہ بھی گرفت ہے، مگر اس گرفتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم، اللہ کا فضل اور اللہ تبارک تعالیٰ کی جو صفت تواب ہے، رحیم ہے، بہت بلند ہے، اسی لیے موقع اللہ تعالیٰ دیتے رہتا ہے۔ تو اب جو آدم علیہ السلام کو اب جب ہم دیکھتے ہیں قرآن کے آئین سے، قرآن کی نظر سے، شیطان کو دیکھتے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ اللہ ان کا بھی خالق، اللہ اس کا بھی خالق، اس نے بھی خطا کی، انہوں نے بھی خطا کی، ان سے بھی نسیان ہوا اور اس نے بھی خطا کی جان بوجھ کے کیا، دونوں میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیا فسجدو میں وہ بھی شامل تھا، سجدہ کرو، تو سارے فرشتے سجدہ کر لیے، شیطان ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا اور ہمیشہ کے لیے راندا گیا۔ ادھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو لا تقربوا هذه الشجرہ، اس کے قریب بھی نہیں آنا، نسیان ہو گیا، نسیان کا غلبہ ہوا، چک لیے۔ اب اس کے بعد جیسے اللہ گرفت کیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو بولے اس نے حجت شروع کر دی، انہیں بولا یہ میں نہیں کرا، کیا بات، استغفر اللہ، یہ سب تیری مشیت تھی، تو چاہتا تھا میں سجدہ نہیں کرنا اس لیے میں نہیں کرتا، اگر تو چاہتا میں کروانا تو میں کرتا۔ کون بول رہا ہے؟ شیطان، سارا اپنا قصور کسی اور پہ ڈھکل دیا، بولا مانا ہی نہیں، بولا یہ میرا نہیں ہے، یہ معاملہ تیرا ہے، تجھ چاہا ایسا، سجدہ میں نہیں کرنا، میں نہیں کرا، اگر تو چاہتا تو میں سجدہ کر دیتا۔ پھر جب آدم سے اللہ خطا کے بارے میں ذکر فرمایا تو آدم بولے انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، نادم ہو گئے، جبکہ یہ علم وعلم آدم الاسماء، اللہ تعالیٰ سارے صفات کا علم دیا تھا، اللہ مختار ہے، اللہ اختیار والا ہے، اللہ علیم الغیب ہے، یہ سب صفتیں آدم کو سکھا دیے گئے تھے، جاننے کے باوجود آدم نے سارا کریڈٹ اپنے پہ لے لیا، انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، نادم ہوئے، بولے مولا میں نے اپنے نفس پہ ظلم کر لیا، میں خطا کے بار ہوں۔ تو نادم ہونا یہ شان بندگی ہے، اپنی خطاؤں پہ فوری نادم ہو جانا، مان لینا اپنی خطا کو، اپنی غلطی کو اپنے آپ پہ لے کے اس کا ذمہ دار بن کے اس کے بارے میں ایکسپٹیڈ، قبول کر لینا، اللہ کو بہت پسند آیا، اللہ کو بہت پسند آیا، اور شیطان کی حجت اللہ کو پسند نہیں آئی، تو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیا۔ اور جیسے بولے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا،
پھر ساتھ بولے وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اگر تو معاف نہ کرے تو ہی چاہے جو بھی ہے، اگر تو معاف نہ کرے تو دوسرا کوئی در بھی نہیں ہے، لہذا میں تیری طرف ہی رجوع ہوتا ہوں۔ انہیں کیا کیا؟ اغویتنی، انہیں بولا نہیں نہیں نہیں، میرے کو مہلت دے، الی یوم الدین، قیامت تک مہلت دے دے۔ اور پھر کیا کروں گا بولا انہیں، مہلت بھی مانگا اور مہلت کے ساتھ بولا میں اکیلا نہیں جاؤں گا، ساتھ میں جس کی وجہ سے مجھے دھتکارا گیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے دور کیا جا رہا ہے، ان کو بھی تیار کروں گا، ان کو بھی اپنے میں شامل کروں گا۔ ادھر آدم فوری رجوع ہو گئے اللہ کی طرف، نادم ہوئے نہ صرف بلکہ یہ بھی بول دیا کہ اب میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے تیرے سوا۔ دونوں کو نکال دیا گیا۔ نکلنے کے بعد یہ اپنے کام میں لگ گیا، مہلت لے لیا تھا، اور آدم علیہ السلام 300 سال تک، کتنے سال تک بولیے؟ 300 سال تک اللہ کی بارگاہ میں گریہ گزاری کرتے رہے، روتے رہے۔ اللہ اکبر۔ جب سے دنیا تخلیق پائی ہے تب سے سب سے زیادہ بندگی میں اللہ کے بندوں میں کوئی اگر رویا ہے تو وہ ہمارے والد آدم علیہ السلام، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے، اپنی پشیمانی پر نادم رہے، ندامت کے آنسو بہاتے رہے۔ پھر اللہ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب الیہ، القاء ہوئے کچھ کلمے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ان کو یاد دہانی کروایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو جیسے ہی وہ روح کے داخل ہونے کے ساتھ آنکھ کھولے تو عرش پہ کچھ دیکھ لیے تھے عرش پہ کچھ دیکھ لیے تھے، وہ یاد آ گیا۔ بولے مولا تو نے اپنی مخلوق میں کسی کو تخصیص دی ہے، کسی کو خصوصیت دی ہے، جو میں نے عرش پہ کندھا پایا نظر پڑتے ہی فوری خیال آیا، بولے بس اس کو وسیلہ بنا کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں میں اس کو وسیلہ بنا کے دعا کرتا ہوں، نادم ہوتا ہوں، میری دعا کو قبول فرما لے۔ بس یہ کہنا ہی تھا کہ 300 سال تک جو دعا قبول نہیں کی تھی ایک لمحے میں اللہ نے دعا قبول فرما لی، ایک لمحے میں اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ اور وہ وسیلہ کیا تھا؟ زیر سائے عرش پر کندھا، دیکھے محمد الرسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کندھا ہے، اور اسی کو انہوں نے وسیلہ بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا فوری قبول فرما دی۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ جو ہمارے آقا ہیں، جو ہمارے رسول ہیں، جو ہمارے نبی ہیں، ان کو اللہ نے آدم پر بھی فوقیت عطا فرمایا، آدم پر بھی ان کو ترجیح اللہ نے دے رکھی ہے۔ اللہ اپنے تقرب کے ذریعے سارے انبیاءوں پر آپ کو افضل بنا دیا، تبھی تو آدم وسیلہ بنا رہے ہیں، اور جیسے ہی وسیلہ بنائے دعا منظور ہو گئی، قبول ہو گئی۔ تو عزیز اور بزرگوں، اب آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی یہ زندگی کے پہلو سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم نادم ہونا، اپنی خطاؤں پہ نادم ہونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا ندامت میں ہے، اور جو نادم نہ ہو غرائے اللہ کو پسند نہیں۔ جب پلٹ کے ہم دیکھتے ہیں ہمارے آقا سید عالم محمد رسول اللہ کی زندگی دیکھتے ہیں تو آپ بھی کثرت سے گریہ گزاری کرنے والے ہیں، کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں راتوں میں اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیشہ کمر بستہ نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قیام فرماتے، اور قیام کرتے تو پیروں میں ورم آیا تھا۔ آخر میں اللہ خود فرمایا کہ اے حبیب پاک کچھ آرام بھی کر لیجئے، کچھ آرام بھی کر لیجئے، اتنا قیام کر کے اپنے پیروں میں ورم لا لینا تکلیف آپ کی، کچھ آرام بھی کیجئے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کا مقام کیسا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے ہر پہلو آپ پر نچھاور فرما دیا، ہر معاملے میں۔ ما تقدم من ذنبی، آپ کو ایسا مبرہ کر دیا کہ کوئی آپ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، قرآن شہادت دے رہا ہے۔ اس کے بعد بھی
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا معاملہ کیا ہے کہ فجر فتک سجدہ ریزی فرماتے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ گریہ گزاری کرتے، اور اپنی امت کو فرماتے کہ دیکھو بھائی دن بھر میں 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ اکبر، جبکہ آپ سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا، جبکہ آپ سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ 70 مرات نتوب الی اللہ سبحانہ وتعالی، کہ میں 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کیا کرتا ہوں؟ توبہ کرتا ہوں۔ تم بھی کثرت سے توبہ کیا کرو۔ ہائے ہائے ہائے، قربان جائے میرے آقا، کیا تعلیم ہے، کیا فکر ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں کہ ہم کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، توبہ کریں، اور ہم غفلت میں پڑے ہوئے، کب کوسی توبہ ہوتی، کہاں ہوتی، کیسی ہوتی، اپنا اپنا ہم محاسبہ کر کے دیکھیں رسول کی تعلیم کیا ہے اور ہمارا عمل کیا ہے۔ کتنی بڑی غفلت میں پڑے ہوئے ہم، غفلت کا عالم کیا ہے دیکھیں۔ اس لیے دیکھیے آپ عارفین سے جب وابستہ ہوتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، تو سب سے پہلے تجدید ایمان کروایا جاتا ہے، کلمہ پڑھایا جاتا ہے، ایمان مجمل، ایمان مفصل پڑھائی جاتی ہے، تاکہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اساس دین ہے، یہ اساس ایمان ہے، یہ عقائد کی بنیاد ہے جس پہ یقین ضروری ہے۔ بغیر عقیدے کی تطہیر کے، بغیر عقیدے کی پاکیزگی کے آپ کے اعمال کا کوئی مدار نہیں، کوئی مقام نہیں۔ تو اعمال کو اگر مقبول کرنا ہے رب العزت کی بارگاہ میں، تو عقیدے راسخہ حاصل کرنا، اور عقیدے راسخہ کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع رہنا، یہ ضروری ہے، دستور ہے، یہ زندگی کا، بندگی کا یہ دستور ہے۔ اور اس کے جب تک ہم پابند نہ ہو تو ہمارے اعمال کا کوئی مدار نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں۔ اور اعمال بھی کیا ہونا، اعمال کرنے کے بعد اس میں کوئی کسی قسم کی آمیزش افکار نہیں آنا چاہیے، خالص اللہ کے لیے کرنا، کیونکہ عبادت اللہ کا ہم پہ حق ہے۔ الصلاۃ حق اللہ علی المسلمین، نماز اللہ کا حق ہے مسلمانوں پر، نماز پڑھو، عبادات کرو، ذکر کرو۔ یوں تو اللہ کا ذکر آپ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی وہو العزیز الحکیم، اللہ کی تسبیح سارے آسمان کی ہر شے، سارے زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح و تحلیل میں کیا ہے، لگی ہوئی ہے۔ انسان تسبیح کے لیے خالی پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ انسان کے اندر آزمائشوں کی جو ہے بہت ساری منزلیں رکھی گئی، اور ہر آزمائش کی منزل پہ مشیت ربانی کا وہ تابع رہے، اللہ کی رضا جوئی کا وہ طالب رہے، اور جو اس طرز سے، اس طریقے سے، اس سلیقے سے زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے رسول کا اسوہ سب سے بہترین نمونہ ہے۔ اور رسول پاک کے اسوے میں جب ہم پابند ہوتے ہیں، اسوے کے مطابق چلتے ہیں، تو پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے، انقلابات آ جاتے ہیں۔ صحابہ کی زندگی میں اتنا بڑا انقلاب کہ پوری دنیا میں اسلام پھیلا، تو اس کی بنیادی علت، بنیادی وجہ، انہوں نے اس طرز پہ زندگی کا نظام بنایا جیسا کہ رسول اللہ کو انہوں نے دیکھا۔ آج ہم رسول کی سیرت پڑھتے ہیں، اقوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام، احادیث سنتے ہیں، کثرت سے سب چیزیں کرتے ہیں، مگر اس پہ عمل ہم سے ندارت، عمل کی جستجو ہم میں نہیں۔ ہمیں سب سے زیادہ اہم بنیادی اگر ضرورت ہے تو کیا ہے، عقیدے کے ساتھ ہمیں اعمال کی تطہیر کی ضرورت ہے، اور اعمال میں مقدم چیز جو ہے وہ ہے توبہ کرتے رہنا، اللہ کی طرف ہمیشہ استغفار کرتے رہنا، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظیمہ ہے، آپ کی عظمت کا ایک بہت بڑا ترہ ہے۔ آپ دیکھیں حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اتنا بلند اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمایا، اس کے بعد بھی سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، آپ کو ورفعنا لک ذکرک، یہ کوئی معمولی صفت ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ کیسا بلند کیا؟ نماز اللہ کی عبادت ہے، بغیر رسول کے ذکر کے نماز مکمل نہیں۔
اذان دعوت دی نماز کو، اللہ کے ساتھ رسول کا بھی ذکر، کہاں نہیں ہے بتائیے؟ یہ شان ہے، یہ شان کریمی اللہ کے رسول پر اللہ تعالیٰ کی خاص آپ رحمت ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے بہت بلند مقام عطا فرمایا کہ اپنے ساتھ آپ کے ذکر کو جوڑ دیا۔ نہ صرف ذکر کو جوڑا، فرمایا کہ جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے وہ اللہ کی اطاعت ہو، جو فرما برداری محمد رسول اللہ کرے گا وہ گویا اللہ کی اطاعت کرے گا۔ آپ دیکھتے جائیں ہر معاملے میں رسول کا ذکر خدا کا ذکر بن جاتا ہے۔ من ذکرک فقط ذکرنی، جس نے آپ کا تذکرہ کر لیا محمد رسول اللہ، اس نے گویا میرا ذکر کر لیا۔ اب اس بارے میں علماء بتاتے ہیں کہ یہ حدیث کے بارے میں، یہ جو حدیث ہے کہ جس نے رسول کا ذکر کیا وہ خدا کا ذکر کیسے بنتا؟ تو بولے دیکھو مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد شاندار ہے، سمجھ میں آ گئی۔ اب اس کی کاریگری کو دیکھ کے آپ تعریف کریں گے تو یہ جو کاریگری کی تعریف ہوگی وہ کاریگر کی ہوگی۔ تو محمد رسول اللہ کا خالق رب ہے، محمد رسول اللہ کی تعریف خالق کی تعریف، نعت رسول وہ حمد کب بن جاتی ہے اس کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ ایسے معاملات میں اتنا بڑا مقام ملنے کے باوجود محمد رسول اللہ اپنا جو آخری پیغام دیے، وہ آخری پیغام کیا دیے؟ فرمائے صلاتی و نسوکی محمای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ سمجھنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ میری نمازیں، میری تبلیغ دین، میری اشاعت دین کا معاملہ، میری عبادتیں، میری ریاضتیں، جس چیز کو بھی تم جس صفات سے مجھے دیکھتے ہو، للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے، سب اللہ کے لیے، یہ سمجھنا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا، اور رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی آخری سانس تک، آپ کی سانس کا ہر لمحہ رب کے لیے ہونا چاہیے۔ عبد کا ہر سانس کا لمحہ کس کے لیے ہونا؟ رب کے لیے ہونا۔ تو ہم یہ طرز زندگی بھلا بیٹھے، اس طرز زندگی سے ہم میں غفلت آ گئی، اور یہ غفلت کا حال و احوال یہ ہوئے ایسے بدلے کہ آج پوری دنیا میں رسوائی ہمارا تعاقب کر رہی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ ہم نادم ہونے کی مزاج ہماری کہاں ہے بتائیے؟ ہمارے درمیان میں عوام تو عوام، خواص میں بھی وہ نظر نہیں آ رہا دور تک۔ جبکہ جب ہم صحابہ کی سیرت دیکھتے ہیں، تابعین، طب تابعین، سلف صالحین کی زندگیاں دیکھتے ہیں، تو ان کے اندر یہ چیزیں کٹ کٹ کے بھری ہوئی تھی کہ ہر وقت رجوع رہنا، نادم ہونا، اللہ کو راضی کرنا، مخلوق کے لیے خیر خیر سوچنا، اور ان کی برائیوں کو انتخاب کر کے بیان تو کرنا کبھی ان کی زندگیوں میں نہیں ملتا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کے لیے بھی خیر ہمارے پاس نہیں، بدگمانیاں ہمارا شعار بن گیا، جبکہ اللہ فرماتا ہے ان الظن، تمہارا جو گمان ہے، بے شک گمان جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم، گناہ ہے۔ بعض الظن اسم، گمان کرنا کیا ہے؟ گناہ کی طرف لے آتا۔ ہم بدگمانی کا پورا پلندہ بنے ہوئے ہیں۔ شاہدی اپنی زندگی میں ہم کسی کو بخشتے، کسی کے بارے میں زیادہ تعریف برداشت ہم کو نہیں ہوتی۔ اب کوئی تعریف کسی کی کر دیا، فوری اس کی برائیاں کیا ہوتے ہیں وہ بیان منہ سے خود بخود نکال دیتے۔ تو یہ جو مغلظات ہیں، اس سے ہمیں دستبردار ہونے کی چندہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما۔ اے بار الہ ہمیں اپنے رضا کی راہ پر گامزن فرما دے۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک و طاعت حبیبک یا رب العالمین۔ اللہم ثبت اقدامنا علی دینک الحق یا رب العالمین۔ اے بار الہ عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلیم طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ۔